بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی باضابطہ طور پر مقرر ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ کس جج کے اوپر شہد نے حملہ کر دیا ہے اور 73 کا آئین 1973 کا آئین متفقہ آئین رہ گیا ہے یا اب بھی وہ کنٹروورشل ہے، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ججز کے حوالے سے جو سینارٹی کو جس طرح حکومت نے ختم کرتے ہوئے جونیئر ججز کو تقرر کرنے کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی نے تیسرے نمبر پر جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کیا، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کے ایڈوائز پر صدر آصف زرداری نے اس کو باضابطہ طور پر مقرر کر دیا ہے، اور اس کا لا منسٹری قانون کی وزارت نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق اب سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے عہدے کا اوتھ جو ہے حلف وہ 26 اکتوبر کو لیں گے۔ اس طرح موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تقریباً پرسوں وہ فرائیڈے اس کا وہ آخری دن ہوگا۔ لیکن ہم اگر سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں، یا جو ملک کا آئین ہے 73 کا آئین، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ متفقہ آئین ہے، اور اس نے اس کا تحفظ کہاں پہ کیا نہیں کیا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے جو 73 کا آئین تو اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے ملک میں 1977 کو جب ایک مارشلہ لگایا تھا، منتخب وزیر اعظم کو پہلے گرفتار کیا اور آئین کو توڑ کے ختم کر دیا تھا۔ پھر 1979 کو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، تو اس کے ساتھ 73 کا آئین بھی جو متفقہ آئین تھا وہ بھی گڑی خدا بخش میں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قبر میں دو جو میتیں وہاں دفن کی گئی، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو وہاں دفن کیا گیا، اور اس میں ساتھ میں جو اس نے ملک کو ایک آئین دیا تھا متفقہ، وہ اس دن ختم ہو گیا۔ لیکن بعد میں اس آئین کو جو ہے نا ایک مختلف حوالوں سے جو ہے نا اس کو ملک میں چلاتے رہے، کبھی ڈکٹیٹروں نے اس میں ترامیم کرتے رہے، تو کبھی سویلین اپنے مفادات کے لیے ضیاء الحق نے اس میں کتنی ترامیم کی۔ اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف آیا تو خود اس نے اس میں ترامیم کی، اور جو جنرل پرویز مشرف نے اس وقت اپنے اختیارات میں نہیں بھی مانگے تھے، تو اس وقت کی سپریم کورٹ خود جو اس وقت کے جج تھے افتخار چودھری، جو بعد میں کس طرح اپنے آپ کو حکمران سمجھتا تھا، بلکہ ملک چلانے کے لیے کس طرح چیف جسٹس بننے کے بعد حکم دیتا رہا۔ لیکن جتنے بھی جو سوائے چند جسٹس دوراب پٹیل اور جسٹس اس طرح 2-3 اور آپ نام رانا بھگوان داس کے نام لے سکتے ہیں، کوئی جن لوگوں نے کبھی ان جو ہے نا اپنے جو آئین کے خلاف یا جوڈیشری کی جو بالادستی سے ہٹ کے کبھی وہ کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کبھی نہ جھکے، نہ کبھی وہ جو ہے نا کسی پر کمپرومائز کیا۔ لیکن بہت سے ججز کے اوپر آج بھی جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، چاہے سپریم کورٹ کا ہو، ہائی کورٹ کے جج ہوں، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے حکومتوں کے ساتھ ملے ہوئے، یا حکومتیں سمجھتی ہیں کہ جو فلاں جج سپریم کورٹ میں ہوگا، ہائی کورٹ میں ہوگا، تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے فیصلے کرے گا، جس میں جیسے اب عمران خان کو جو بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں قید ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو
وزیر اعظم بنانے کے لیے اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے جسٹس کھوسا، جسٹس ثاقب نثار یا جسٹس اعجاز، اس طرح بہت سے ججز کے جو ہے نام لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی یہ اس جج نے ملک کے ساتھ کوئی جو ہے نا ملک کے لیے کچھ کیا ہو، وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اب مثلا اس وقت موجودہ حکومت نے جس طرح جو ہے نا ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، آئین میں ترامیم کی کہ اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج تھے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کو جس طرح بائی پاس کر کے تیسرے نمبر کو جج کو لے کے آئے ہیں، ایک طرف اس کے حوالے سے ملک کے اندر 2 آرا پائی جاتے ہیں، بعض سیاسی پارٹیاں خاص طور پی ٹی آئی اور ایک وکلا کا ایک گروپ جو ہے جہاں ایک کہا جاتا ہے بڑا، وہ اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن بعض وکلا نے اس کو موجودہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کو ویلکم بھی کیا ہے اور اس کے لیے اچھے الفاظ بھی استعمال کیے، تو یہ 2 ہمیشہ ہمارے یہاں پہ رہے ہیں۔ لیکن ملک میں جب یہ افتخار جیسے چودھری کو بھی جب چیف جسٹس بنا تو نواز شریف چاہے کوئی اس بات سے اتفاق نہیں بھی کرتا، لیکن اس کو افتخار چودھری کو کس طرح اس وقت کی اسٹیبلش، ساتھ میں نواز شریف کو بھی کی بھی سپورٹ اس کو رہی ہے۔ پھر نواز شریف خود منتخب حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے تھے، کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے اس وقت جو چیئرمین سینیٹ اس وقت وزیر اعظم تھا تو اس کو نائل کر، یہ ہمارے ایک جو تاریخ اس حوالے سے بھری پڑی ہے۔ مثلا نواز شریف نے 1973 میں 1999 میں اور 97 میں جب سجاد علی شاہ کو کس طرح سپریم کورٹ پر حملہ کر کے نکالا تھا اور اس کے خلاف اپنے ججز کو استعمال کیا گیا تھا، سجاد علی شاہ نے چیف جسٹس تھا، کہا گیا کہ بعد میں کہ جی وہ جو ہے نا یہ جونیئر جج تھا، اس کو کیوں لگایا گیا تھا چیف جسٹس سے۔ پھر الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ طے ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو ہے موسٹ سینئر ترین جج چیف جسٹس رہے گا، لیکن وہ کدھر گئے فیصلے، وہ ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو ایک قسم کا ملک کے اندر ابھی بھی جو موجودہ حکمران صرف اس بات پہ کہ جی جو فارم 47 کا جو مسئلہ چل رہا ہے، جو موجودہ حکومت کے اوپر یہ کہ الزام بھی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کل سپریم کورٹ جو ہے وہ کیسز نہیں سنیں گے یا جو الیکشن ٹریبیونل کے فیصلوں کو یا سپریم کورٹ میں آئیں گے تو حکومتوں کے حق میں آئیں گے، لیکن اس بات کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ جو فیصلے سپریم کورٹ تو وہی اپنے قانون اور آئین کی طرف جائے گی، لیکن کیونکہ حکمرانوں کو اب ایک قسم کا دلاسا مل گیا ہے، یا وہ ان کے ذہن میں جو تھا، جیسے خواجہ آصف وزیر دفاع کہتے آ رہے تھے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن گیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کے ذہن میں جب یہ تو سوال پیدا ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو کیسے کہاں سے علم ہوا تھا کہ منصور علی شاہ کیا وہ کیسے حکومت کو جو ہے ختم کر سکتا ہے۔ صرف منصور علی شاہ کو ہماری نظر میں کہ جو اس نے پی ٹی آئی کے حق میں جو 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا ریزرو سیٹیں مخصوص نشستوں پر، تو وہ جو ہے جو حکمرانوں کو پسند نہیں تھا تو ان لوگوں نے کیا، لیکن سب چیزوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے اپنے جو متفق آئین 73 کے آئین میں کس طرح اس مرتبہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کھل کر کے اس میں جو ترامیم کی ہیں، اور اس نے سیناٹی کو پیپلز پارٹی نے کیوں نظر انداز کیا، خود پیپلز پارٹی والوں کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کل ہر فورم پہ بھی ان سے یہ سوال ہو سکتا ہے، پوچھا جائے گا کہ آپ تو بانی جو آئین کے بانی تھے اور آپ دعویٰ کرتے تھے، کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا آئین موجودہ آئین وہ ہے، یا وہ جو آئین ڈکٹیٹر ضیاءالحق نے ختم کیا تھا وہ وہاں پر دفن ہو چکا ہے، ختم۔ ساتھ میں آخر میں ناظرین صرف یہ بتا دوں کہ ججز کی تاریخ بہت ایک ایسی خوفناک رہی ہے۔ مثلا جو مولوی مشتاق جس نے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو
سزا دی تھی اور اس کی پھانسی کے حوالے سے، بعد میں جب اس کی موت ہوئی کس طرح اس کو شہد کی مکھیوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، جو اس کی میت کو چھوڑ کر قبرستان میں لوگ بھاگ گئے تھے، اور اس کے بھگڑ میں کتنے لوگ مر بھی گئے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک واقعہ ہے، تو کسی واقعے سے آپ نہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں، نہ اس سے آپ اپنا چہرہ چھپا سکتے ہیں۔ قدرت کا اپنا ایک قانون ہے، اور یہ قانون کبھی نہ کبھی کسی کے سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔